ہم نے دیکھا کہ اتنے ایکڑ ہیں، اتنے فلیٹ ہیں، اتنے گھر ہیں، یہ میں دے دوں گا تو مفلس اور کلاش ہو جاؤں گا، اور ہم مال رکھ کے بیٹھیں اور آخرت کا چلو دیکھ لیں گے جب۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے روحانی اعتبار سے کہ یہ جو مال غصب ہم نے رکھا ہے، ناجائز مال رکھا ہے، حرام مال رکھا ہے، اس کا دنیا میں کوئی وبال آتا ہے، کوئی برکت اٹھ جاتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے اس کا دنیا میں؟ دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے گھر سے، اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اتنے پیسوں میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، اور اس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع۔ جب بھی کوئی شخص حرام کھاتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان اس کو دنیا میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خیر وہ وراثت کی تو نہیں ہے لیکن کسی اور طریقے سے حرام کھانے کی ہے۔ میں عملاً ہمارا ایک دوست ہے اور اس نے وہ کچھ کسی طریقے سے حرام کھایا، اور کچھ چند لاکھ روپے اس نے، اب کی بات نہیں ہے، اب سے کوئی 20-30 سال پرانی بات، اس دور میں چند لاکھ روپے جمع کر لینا بہت بڑی اماؤنٹ تھا۔ تو چند لاکھ اس نے جمع کیے اور بڑا خوش تھا کہ میں نے پیسے بڑے جمع کر لیے، اور اس کے بیٹا ہوا تو بیٹے کے دل میں سوراخ تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس کے علاج پہ اس سے زیادہ پیسے لگ گئے، بچہ پھر بھی ایکسپائر ہو گیا۔ کیا بچہ؟ اور وہ اذیت ساری، اذیت بھی، پیسے بھی گئے، بچہ بھی گیا، اور پھر جو ہے وہ بیٹھا تھا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، اور اس نے پھر طے کیا، اس نے کہا آئندہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارنا، اس لیے کہ یہاں دنیا میں جو بندہ حق مارتا ہے وہ تو دنیا میں اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ مل جاتا ہے، اور وہ اس کو نتیجہ ایسا ملتا ہے۔ تو نہ بھی دنیا میں نتیجہ ایسا ملے، یہ کیونکہ یہ دارالامتحان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ٹھوکر بندہ کھاتا ہے تو اس سے ہدایت کا سامان ہو جاتا ہے، لیکن اصل حساب تو آخرت میں جا کے ہونا ہے، اور اس کے لیے اگر انسان یہاں پہ تیاری کر لے اور توبہ کر لے تو وہ زیادہ بہتر بات ہے۔ بالکل صحیح۔